اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز ناظرین، ماہ محرم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے شریعت کدے پر ان کے شریعت کی کتابیں کھل جاتی ہیں، اور ہم پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، اور اعتراضات کے ہمیشہ جواب بھی دیے گئے ہیں۔ لیکن کیا مقصد ہے محرم کو منانے کا؟ سید الشہداء حضرت امام مظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قربانی دی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا صرف ہمارے لیے رونا یا گریہ کرنا یا گریہ کرانا ہی مقصد ہے، یا تقرب الہی تک پہنچنا، یا ہدف کیا ہے؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ حسینیہ قائمہ خاتون میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی ہاشم آبدی صاحب قبلہ۔ ان سے سوالوں کو پیش کریں گے ان کے سامنے، اور ان سے جوابات طلب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ ہم تک میسیجز کے ذریعے سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان کے جوابات بھی آپ تک موصول فرمائیں گے۔ آئیے ناظرین، ہم آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، سب سے پہلے تعزیت اور تسلیت اس محرم کی، اور اپنے وقت کے امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں بہت تفصیلات سنتے ہیں، جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ قبل از شہادت امام حسین اس مہینے کی یہ فضیلت تھی، اور اس مہینے میں یہ ہوا، اور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ان سب سوالوں سے پہلے جو یہ ہے کہ یہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، کیا شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے اس کو بیان فرمایا گیا ہے شریعت میں؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے میں آپ اور آپ سب کی جانب سے اپنے مولا و آقا اور حقیقی وارث حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے اس مہینے کا جو روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عشر اول میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ بہرحال ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا ہونا یہ بھی غم ہی کی تاریخ ہے، کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ مہینہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے، اور کفار و مشرکین بھی قبل از اسلام دور جاہلیت میں اس میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، تو لہذا یہ دوسری مناسبت ہے۔ اور تیسری بات کہ جو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ جو حدیث قدسی ہے، جس میں ہے کہ ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاقباط، کہ اس دن یعنی عاشور کے دن بنو امیہ نے خوشی منائی ہے۔ لہذا بنو امیہ کی جانب سے یہ تمام کے تمام روایتیں اس کی فضیلت کی گڑھی گئی ہیں، جن کی کوئی حوالہ اور کوئی مستند نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اہل سنت کے ہاں بھی جو روزے کی روایتیں آتی ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک ماہ رمضان کا روزہ واجب نہیں تھا تو پیغمبر روزہ رکھتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کا روزہ واجب ہو گیا تو پیغمبر نے منسوخ کر دیا۔ تو اب جو چیز خود پیغمبر نے منسوخ کر دی ہو تو اس کو ترویج دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہذا یہ ماہ محرم الحرام حزن کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خوشی نہیں ہے، اور جو بھی روایتیں یہ سب کے سب جعلی روایتیں ہیں، اور یہ سب دشمن کی اور یزیدیوں کی طرف سے بنائی گئی روایتیں ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر اب کیونکہ ہم غم کے اس مہینے کے اندر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سوالات جیسا کہ میں نے کہا کہ ہوتے ہیں، اس میں پہلا سوال یہ جو غم منانا ہے شریعت محمدی میں، اسلام میں غم کو منانے کے لیے کس طرح کے حکم دیا گیا ہے؟ کہ آیا کہ منانے سے بالکل منع کیا گیا، ترک کیا گیا، نوحہ گریہ کرنا، ماتم کرنا، یہ کیسا ہے شریعت محمدی کے ذریعے؟ اگر عام انسان کے لیے ہو تو اس کے شرعی احکام ہیں کہ آپ شریعت کے حدود میں کوئی حرام کام
اور کوئی ایسی حد سے تجاوز نہ کرے اگر کوئی عام انسان کا غم ہے۔ لیکن جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے غم کا مسئلہ ہے تو امام حسین علیہ السلام کا غم وہ واحد غم ہے کہ ہر غم واقعے یا حادثے یا شہادت کے بعد منایا گیا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا غم واقعے کربلا سے بہت پہلے منایا گیا ہے، یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے بلکہ روایات سے ثابت ہے، ہر نبی سے اللہ نے جب نبی بنایا تو اس سے اپنی توحید کا اقرار کروایا، رسول کی رسالت کا اقرار کروایا، اور ہر نبی سے مولا علی کی ولایت کا اقرار کرایا۔ وہیں ہر نبی سے اللہ نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ بھی کروایا اور یزید پہ لعنت بھی کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا یہ واقعہ عظیم واقعہ ہے کہ یہ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مجرم کو اس کے جرم کے بعد اس کی مذمت ہوتی ہے، لیکن قتل حسین اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل حسین کے مجرم کے پیدا ہونے سے بہت پہلے اس کے اوپر لعنت ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو لہذا یہ ایک غم کا مہینہ ہے اس میں۔ اگر اب جو ہم جس طرح سے غم مناتے ہیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا شیوا تھا کہ وہ ہر انبیاء کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب اس کا گزر کربلا سے ہوا تو وہ حزن و ملال کی کیفیت میں آ گیا، اور ہر اس انبیاء جو بھی گزرا ہے وہ اس نے ایک نوحہ پڑھا ہے، مرثیہ پڑھا ہے۔ اور کیا یہ روایت میں ملتا ہے کہ اس سب سے پہلے اس ذکر کو جو غم امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے تھا، کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ یا تمام انبیاء نے کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت آدم کے توبہ کی قبول کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ روایت ملتی ہے کہ یا محسن بحق الحسین، تو جب نام حسین حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک پہ آیا تو کہا خدایا اس نام میں کتنا درد ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ نام حسین جب زبان پہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ نے پورے واقعہ کربلا کو ان کو الہام فرمایا اور بتایا، وحی کی، اور بتایا کہ یہ واقعہ کربلا ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کون ہوں گے۔ اور وہ اللہ نے ان سے، یعنی توبہ آدم قبول ہوئی ہے تو گریہ حسین کے اوپر ہوئی ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں چاہتے ہو کہ تم اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو تمہاری توبہ بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے، تو جب تمہارے باپ آدم کی توبہ غم حسین پہ اور امام حسین پہ گریہ کر کے قبول ہوئی ہے تو تمہاری بھی توبہ اسی طرح سے قبول ہوگی۔ تم آؤ عزاداری حسین کرو، امام حسین کے غم میں گریہ کرو، پھر اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ جو ہے وہ تمہاری توبہ امام حسین کے عزاداری اور ان کے ذکر، ان کے گریہ کے صدقے میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آقا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس عزاداری کو اپنے دل و جان سے قریب رکھتے ہیں، اور ہر لحظہ انسان کوشش کرتا ہے کہ 2.25 مہینے میں کم از کم ہر ذکر کے ساتھ جڑا رہے اور اپنے دل کی، کیا عزاداری تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، یا مقصد جو ہے عزاداری کا وہ ہم کیسے ڈھونڈیں کہ ہم تقرب الہی تک پہنچیں؟ اور خاص طور سے صرف عزاداری کرنا یا محبت امام حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانا، ان کی تعلیمات کو، یا ان کے دشمنوں سے برات کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عزادار کو محبت کرنا امام حسین یا کسی بھی ائمہ سے محبت کرنا ضروری ہے؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ کے سامنے کہ جس طرح سے اللہ نے جب انبیاء علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کروایا تو وہیں پر قاتل حسین کے اوپر لعنت بھی کروائی ہے، یعنی یہ تمام انبیاء نے یزید پر اور دیگر قاتلان حسین پر لعنت کی ہے۔ تو تقرب الہی کی جہاں تک بات آپ نے کی تو یہ خود زیارت کا فقرہ ہے، اتقرب الی اللہ بحبکم والبراءۃ من اعدائکم۔ اے امام حسین، اے شہدائے کربلا، ہم آپ کے محبت کے ذریعے سے، آپ کے دشمنوں سے عداوت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یہ تقرب ہے، یہ عزاداری وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا، یہ عزاداری وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا۔ جب وسیلہ امام حسین تک اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو لہذا اس وسیلے کو، اس کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ اگر وسیلے میں کوئی
مشکل ہوئی تو پھر انسان مقصد اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آقا اب ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک طرح سے انسان جب اس میں شمولیت رکھتا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ایک ذاکر کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، ایک مرثیہ خوان کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے اور سامع کی حیثیت سے، جو سامعین ہوتے ہیں ان کی، اب ان سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ ایک خطیب کی کیا ذمہ داری ہے، وہ کیا بیان کرے، کس طرح سے لوگوں کو وہ اس طرح سے راغب کرے کہ جہاں ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے وہاں پر تعلیمات معصومین کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام جو ہیں وہ بھی پہنچائے جائیں۔ تو کیا ذمہ داری خطیب کی ہے؟ دیکھیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام میں چاہے کوئی ذاکری کر رہا ہے، چاہے کوئی پیشخوانی کر رہا ہے، کوئی سوزخوانی کر رہا ہے، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی فرش بچھا رہا ہے، کوئی شرکت کر رہا ہے، اس میں صرف ایک چیز اگر ہمارے پیش نظر رہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم امام حسین کے قریب ہو جائیں، مادر حسین ہم سے راضی ہو جائے۔ بے شک ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ائمہ طہارہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مجلس ہے، مجلس میں ارواح آتی ہیں، انبیاء آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں مجلس حسین میں۔ ہم کیسے اس بات کو، جیسے مثلا کہا جاتا ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کے اوپر الزام لگایا، کہا کہ فلاں صاحب مثلا غلط آدمی ہے، فلاں صاحب نے مثلا فلاں صاحب کا یہ چیز غصب کر لی ہے، فلاں صاحب نے فلاں چیز یہ گناہ کیا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اس گناہ کو کورٹ میں ثابت کر سکتے ہیں اپنے شواہد و گواہ کے ساتھ؟ وہ کہیں گے نہیں کر سکتے، کہا پھر خاموش رہیے۔ اللہ اکبر۔ ممبر حسین پہ آنے والا، فرش عزا پہ آنے والا، سوزخوانی کرنے والا، جو بھی ہے، فرش بچھانے والا، وہ یہ سوچے کہ کل اسے بارگاہ پروردگار میں روز محشر، بارگاہ حسین میں، بارگاہ پروردگار میں اس کو جواب دینا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا میں بس یہیں پہ روکتا ہوں، ایک سوال جو ذہن میں آیا، کیا واقعی میں اس ممبر کو جو ہمارا سب سے بڑا کہیں کہ ٹول ہے، اور اس ٹول کے لیے یہ کہیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ محراب سے بات اکثر کہا جاتا ہے کہ محراب کی بات لوگ کم سمجھ میں آتی ہے، لیکن ممبر سے ہر بندہ چیز لے کے اٹھتا ہے کہ مولانا نے یہ کہا تھا اور اس بارے میں یہ کہا تھا۔ ممبر پر پہنچنے کے بعد کیا کسی غیر معصوم کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کے الگ الگ انداز ہو سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو یقینی طور پر اپنے لیے یا قوم کو سدھارنے کے لیے کسی کا مثال دیں ایک غیر معصوم کی، تو ہو سکتا ہے۔ کیا اس ممبر کا استعمال کسی پرسنل ایکٹیویٹیز کو لے کر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کا سوال جہاں تک غیر معصوم کے ذکر کا ہے، مثلا ہم نے معاملہ غیر معصوم کا ذکر کا یہ ہے کہ اگر وہ غیر معصوم کا تذکرہ معصوم تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر وہ وسیلہ نہیں ہے بلکہ وسیلہ وہ ہے اور مقصد ہم خود ہیں، اور تو پھر بہرحال یہ خیانت ہے ممبر کے ساتھ، اور اس کو امانت اللہ نہیں کہیں گے۔ اکبر، بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ مطلب آپ نے مکمل جواب بہت کم الفاظ میں دے دیا، اور یہی میں چاہتا ہوں۔ ناظرین، یقیناً آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کا اصل مقصد ہے کہ ہم کس طرح سے تقرب الہی اور خاص طور سے غم سید الشہداء میں شامل ہوں، ہماری کیا ذمہ داری ہیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اگر سوال اٹھتا ہے کہ ہم ان مجالس کا تذکرہ کرتے ہیں اور مجالس کو منعقد کرتے ہیں، وقت کی پابندی، اور خصوصاً اگر ہم دیکھیں کہ ہم جب اعلان کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے دل و جان کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے اعلان کیا اور اس وقت سے، معینہ وقت سے، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء اور یہاں تک کہ فرشتے بھی فرش عزا پہ آتے ہیں، لیکن پھر وہ لیٹ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا کہ اگر 3 بجے کا اعلان کیا، مجلس 6 بجے ہو رہی ہے، تو یہ کتنا نقصان دہ ہے ایک سماج کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، اور خصوصاً ایک امام حسین کا جو محب ہے اس کے لیے۔ امیر المومنین نے وصیت کی تھی خود امام حسین کو، امام حسن کو، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، یعنی کہ، اور وہ تمام لوگوں کو وصیت کی
کہ ہم تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتے ہیں اور اپنے امور کو منظم کرو، اپنے امور میں نظم لے کے آؤ۔ جی یہ جو فرمایا کہ نظم لے کے آؤ، یہ وصیت ہے خود امیر المومنین کی امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر، اور امام حسن علیہ السلام اور تمام لوگوں کو، جہاں تک امیر المومنین کی وصیت ہوگی۔ اگر انسان اس بات کو یقین کرے گا، جب یقین کی منزل میں آتا ہے تو پھر وہ تاخیر نہیں کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال دوں، آپ کو لکھنؤ سے دلی جانا ہے، مثلا 10 بجے آپ کی ٹرین جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹرین 10 بجے پلیٹ فارم چھوڑ دے گی، آپ اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں جی، کیونکہ آپ کو یقین ہے اور آپ کو ضرورت ہے، منزل تک پہنچنا ہے، لہذا آپ ٹرین کے وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان صرف لقلقہ زبانی ہوتا ہے اور فارمیلٹی ہوتی ہے، تب وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات، یقیناً یقیناً۔ آقا ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم جس طرح سے عزاداری سید الشہداء برپا کرتے ہیں، اس میں بہت سارے چیزیں جو داخل ہوتی ہیں، کیا رسم و رواج عزاداری سید الشہداء میں شامل کرنا، اور خصوصاً ہر آدمی کا سوال جو ہوتا ہے کہ ہم ویسی ہی عزاداری کریں جیسے عزاداری کرنے کا حق ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے جس طرح سے عزاداری کی، بنائے عزاداری شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کا جو مقصد تھا وہ کس طرح سے ہم عزاداری کر کے اور ان تمام رسم و رواج کو جوڑ کے کیا عزاداری کو ہم برپا کرنے کے ساتھ مقصد حسین پورا کر پا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بعد شہادت امام حسین جس کی بنیاد رکھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی زیر نگرانی یہ بنیاد رکھی گئی، اور ان دونوں پھوپھی اور بھتیجے نے مل کر اس حسینیت کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کہ جب انسان عزاداری کر رہا ہے تو رسم و رواج ہماری ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ عزاداری ہے۔ اگر وہ رسمیں جو دین سے مخالفت نہیں کر رہی ہیں، دین کے احکام کو چیلنج نہیں کر رہی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دین کے مخالف ہے تو پھر اس کے بعد اسے پرہیز کرنا پڑے گا، اس سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ عزاداری جناب زینب یا امام سجاد کی عزاداری نہ کپڑوں سے تھی، نہ بینر سے تھی، جی، نہ منبر سے تھی، بلکہ سید سجاد کا جو مصلی تھا وہی فرش عزا تھا، وہی منبر تھا۔ میں آپ کے سامنے مثال دوں کہ اگر کسی باپ کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر اس کے بدن پہ لال کپڑا بھی ہوگا، صورت دیکھ کے ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ سوگوار ہے، یہ عزادار ہے، اس کے اوپر بہت بڑا غم ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر وہ پیلی شرٹ بھی پہنے ہوگا تب بھی دیکھنے والا دیکھ لے گا کہ نہیں، یہ اس کے اوپر کوئی غم اور مصیبت آئی ہے۔ بہرحال میں اس سے سیاہ لباس یا اس سے نہیں ہے، اس کی عظمت ہے، سیاہ لباس پہننا چاہیے، اور سیاہ لباس پہننے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ شرعی بھی بیان کر دوں کہ مرجع اعلی دینی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامت ظلہ کے نزدیک سیاہ لباس کی کراہت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ مکروہ نہیں ہے کہ اس میں نماز وغیرہ مکروہ ہو جائے، جی، عام دنوں میں بھی مکروہ نہیں ہے سیاہ کپڑا۔ جزاک اللہ۔ لیکن اس عزاداری کو جو امام سجاد علیہ، یہ ہمارے دل و جان میں ہونی چاہیے۔ جیسے مثلا محرم کا چاند نمودار ہوا تو ائمہ علیہ السلام گریا کرتے تھے
جتنی بھی روایتیں ہیں، چھٹے امام کی روایت، ساتویں امام کی روایت، خود امام سجاد کی روایت، امام رضا علیہ السلام کے پہلی محرم کو ریان بن شبیب پہنچے. مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم چاند دیکھتے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا گریا آل محمد کے گھروں سے جو گریا ہوتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ محرم کا چاند نکل آیا. تو یہ جو چیز ہے، اس چیز کے اوپر بہرحال یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جس کے اوپر ہونا چاہیے. ہاں اس کا جو ہے ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ غم کا اظہار کریے. خود بانی حوض علمیہ قم آیت اللہ العظمیٰ سید شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ سامرہ میں نوحہ پڑھتے تھے، مرجع تھے، نوحہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قم میں جب وہ آئے ہیں، حوض علمیہ کی بنیاد رکھی ہے، عاشور کے دن اپنی پیشانی پر مٹی لگاتے تھے تاکہ غم کا اظہار ہو سکے. آپ یہ دیکھیے کہ صاحب کفایہ یا اس کے علاوہ دیگر جو بڑے ہمارے مراجع کرام، یہ سب کے سب جو اہمیت دی ہے انہوں نے ادا کی، وہ ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ سب کے سب خود اہمیت دیں. پھر عزاداری یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرائے پہ نہیں ہو سکتی ہیں. بے شک نہیں، یقیناً. وضو کرنا ہے آپ کو، وضو آپ خود سے کریے، خود سے اپنے چہرے کو دھلیے، خود سے اپنے ہاتھ کو دھلیے. غسل کرنا ہے خود سے دھلیے اپنے سر و گردن، دائنا و بایاں حصہ. اگر کوئی کسی کو غسل کرا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یا تو وہ بیمار ہے یا تو پھر وہ انا للہ ہے. جی. اسی طریقے سے عزاداری امام، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق، تو اپنے ہاتھ سے کریے، کہ ایسے کریے کہ دائنے ہاتھ کو سے کریے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں. اسی طرح مجلس حسین ہے، مجلس حسین میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے دکان والے کو فون کر دیا، ٹینٹ والے کو فون کر دیا، باورچی کو فون کر دیا، سب کو فون کر دیا، بچھا رہا ہے، وہ ثواب حاصل کر رہا ہے اور آپ نام کما رہے ہیں. جزاک اللہ. آغا بالکل وقت اجازت نہیں دیتا. بہرحال بہت خوبصورت گفتگو، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارا ہمیں 2.25 مہینے اسی طرح سے غم مظلوم امام حسین علیہ السلام میں گریہ کرے، اور ہمارے آنکھوں سے نکلنے والا ہر اشک ہمارے گناہوں کی توبہ کے ساتھ بارگاہ الہی میں قبول کیا جا سکے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اور اس پروگرام کی خاص جو ہدف تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے کہ آج سے ہی ہم اسی طرح کے انجام دیں کہ اپنے نہ صرف کپڑوں کے بلکہ لباس سے، بلکہ اپنے اعضاء و جوارح سے اس بات کی گواہی دیں کہ ہم غم سید الشہداء میں کس طرح سے اشک بار ہیں. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.